الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. محترم صدر محفل استاذ محترم فضیلت الشیخ ابوالقیس عبدالعزیز المدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ نعیم الدین سلفی سیکریٹری جامعہ حاضہ حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سمامہ رحمۃ اللہ مدنی حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ امام مسجد حاضہ حفظہ اللہ، اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں آپ کے بیچ آ کر بڑی خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ تمام لوگوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھ کر اور آپ تمام لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر اور یہاں کے ذمہ داروں کی کوششوں اور کاوشوں کو دیکھ کر بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے، آمین۔ میں بچوں سے مخاطب ہوں اور قبل اس کے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے، اور جب ایک بچے کی تعلیم شروع ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کلمہ کے بارے میں بتاتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ تو کوئی ایک طالب، ایک طالبہ، کوئی ایک بچہ بتائے کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ کھڑا ہو کر کے، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو، اس کا معنی بتائے، اردو میں کیا معنی ہوتا ہے؟ کھڑا ہو جاؤ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور کوئی اس کا ترجمہ کرنا چاہے؟ کچھ نقص رہ گیا، مکمل ترجمہ نہیں ہوا، کچھ کمی ہے، اس کو کوئی مکمل کرنا چاہے گا؟ دوسرا بولو تو ہاں آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ بڑی ہیں، پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ خیر، تو یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ ہے کلمہ طیبہ، کلمۃ الاسلام۔ یہ اسلام کا کلمہ ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی کلمہ کے ذریعے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اسی کلمہ کو نہ ماننے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہنے میں، سننے میں اور دیکھنے میں بڑا سمپل اور آسان سا سینٹینس ہے، جملہ ہے، لیکن اس کلمے کے ذریعے سے ہمارا دین جڑا ہوا ہے، ہمارا ایمان باقی ہے، اور اسی کلمے کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی کلمہ کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے ہم جنت میں داخلہ پائیں گے، جہنم سے بچ سکیں گے۔ اسی لیے ہر ماں باپ کو اور تمام اساتذہ کو، جو بھی استاذ پڑھانے کے کام میں مشغول ہیں اور خاص طور سے ابتدائی درجات کے طلباء کو پڑھاتے ہیں، جب تعلیم کی شروعات ہوتی ہے، یسرنا القرآن ہو یا قاعدہ بغدادی ہو یا نورانی قاعدہ ہو، جو بھی بالکل اسٹارٹ میں کتاب ہوتی ہے، اگر ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کلمہ کے معنی مفہوم کو بتانا چاہیے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، کہ معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ کی۔ ترجمہ کے اندر برحق کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ بچہ نے ترجمہ کیا لیکن اس کے اندر ایک نقص ہے، یعنی کوئی بھی برحق معبود اور رب نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے،
اس کلمہ کے اندر دو چیز پائی جا رہی ہے، دو رکن ہیں. ایک ہے لا الہ، اس کو نفی کہا گیا ہے، یہ نگیٹو ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان ہیں سب باطل ہے، کوئی برحق نہیں ہے. اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر الگ الگ مذہب کے ماننے والے، الگ الگ دھرم کے ماننے والے الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے. موٹر سائیکل کی چابی دیجیے، گھمانا ہے گاڑی اس کو جو ہے نا، دونوں کی ہٹ رہا ہے. آپ تمام لوگ دیکھتے ہیں، کوئی نکلتے سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی ڈوبتے سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی سمندر اور ندی کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت اور پہاڑ کی پوجا کرتا ہے، تو کوئی انسان کی پوجا کرتا ہے، کوئی مجسمہ اور اسٹیچو کی پوجا کرتا ہے. اس کلمہ کے ذریعے ان تمام معبودان کی نفی کر دی گئی ہے اور ان کے باطل ہونے کی وضاحت کر دی گئی ہے. اس کے بعد کلمہ کے اندر دوسرا پارٹ ہے، دوسرا جز ہے، دوسرا رکن ہے اور دوسرا حصہ ہے الا اللہ. یہ اس بات ہے، پوزیٹو پروف کرنا ہے، یعنی تمام طرح کی عبادت کو، تمام طرح کی الوہیت کو، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کیا ہے؟ کل ما یحب اللہ من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ. ہر ظاہری اور باطنی اعمال و افعال جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، جن سے اللہ راضی ہو جائے، وہ عبادت ہے. تو زندگی کے اندر جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں ان کا مستحق، ان کا حقدار صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف رب واحد ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک اور جو مدبر کائنات ہے، وہی ہماری تمام طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے. میرے عزیز طلبہ، طالبات، میرے بھائیوں اور بہنوں اور تمام بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مفہوم سمجھیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ جو ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی بارش برساتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارا معبود برحق نہیں ہے. جو بھی معبود کے نام پر عبادت کیے جا رہے ہیں مخلوق میں سے کچھ بھی، وہ باطل ہے، وہ غلط ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. ہماری تمام طرح کی عبادتوں کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، ان کے علاوہ نظر و نیاز چڑھانا ہے، اللہ کے لیے نظر ماننی ہے، قربانی کرنی ہے اللہ کے نام پر، کسی اور غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہیں کرنی ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. جب بھی دعا کریں، آپ مسجد میں جائیں، گھر میں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہماری یہ پریشانی، یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہماری یہ حاجت ہے، دور کر دے، ہماری حاجت ضرورت پوری کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے. کوئی بیماری ہے، آپ شفا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اسی طریقے سے اور بھی مصیبتیں آتی ہیں زندگی میں، فریاد کرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ لوگ اس کلمہ کے صحیح معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت تکلیف کی بات ہے. ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر استاد کی ذمہ داری ہے. بنیادی طور پر ماں باپ بھی صحیح طور پر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں، اور اساتذہ کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. وہ بچوں کو پوری کتاب نورانی قاعدہ پڑھا دیتے ہیں، یسر قرآن پڑھا دیتے ہیں، قرآن کا ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کلمہ کی حقیقت اور اس کے جو صحیح مفہوم ہے نہیں بتاتے ہیں. اس معنی کے کیا تقاضے ہیں؟ تو تقاضا کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. الاعتقاد، الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے کہ نہیں یہ کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس پر عمل بھی کرنا. العمل بمقتضاہا، اس کلمہ کا جو تقاضا ہے، اس کلمہ کا جو مطالبہ ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ تمام بچے ادھر مخاطب ہوں، آپ لوگ آپس میں بات نہ کریں، آپ لوگ خاموشی سے رہیے اور باتوں کو سنیے، سمجھیے. ہم لوگ آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کو کچھ بتانے آئے ہیں، سکھانے آئے ہیں، سمجھانے آئے ہیں. تو یہی کلمہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، ذریعہ ہے.
اس کو بہت آسان آپ لوگ سمجھتے ہیں اور ہر بچہ کو یاد ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم نہیں یاد، اسی لیے ایک ترجمہ یاد کر لیجئے جو صحیح ترجمہ ہے، نہیں یہ کوئی معبود برحق مگر، نہیں یہ کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالی، اللہ تعالی ہی ہمارے معبود برحق ہے۔ تو آپ پہلے خود سمجھیے، ماں باپ کو ہو سکتا نہیں معلوم ہو، ماں باپ کو سمجھائیے، گلے میں تعویذ ہے، ہاتھ میں کڑا ہے، چھلا ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں کہاں دعائیں کرنے جاتے ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، یہ سب شرک ہے، اور اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کی دنیا برباد، آخرت برباد، اور اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی، وہ لاکھ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، خوب پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، لیکن ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی، سب ضائع، سب برباد، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور کسی چیز کا اعتبار نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس کلمہ کے معنی مفہوم کو سمجھیے، اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، یہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے، اور اس پر اسلام کی تمام تعلیمات کی بنیاد ہے، اور تمام اسلام کی تمام چیزیں اسی پر منحصر